Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ تمہیں پاک پڑھنی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد. سب سے اولا وعلا ہمارا نبی، سب سے بالا وعلا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. نہایت ہی معزز و محترم عزت و اللہ کے ساتھ تقریب سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے. اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے. ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے. آسان موت عطا فرمائے. بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے
سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے بھی ہمارا موضوع گفتگو عنوان یہ تھا، ہمیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ضرور مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے، دعا مانگنے والا محروم نہیں رہتا، دعا مانگنے والا وہ اللہ کی بارگاہ میں نامراد نہیں رہتا۔ جو دعا مانگتا رہتا ہے، زیادہ مانگتا ہے، کثرت سے مانگتا ہے، یقین کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ ایک ایک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، ہمارے معاشرے میں لوگوں کے احوال ایک طرح کے نہیں۔ کسی کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس درمیانہ، اس سے کم ہے، اور کوئی اپنی ضرورتیں پوری کر پا رہا ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ضرورت کے لیے بھی نہیں، 2 وقت کا کھانا بھی بمشکل پکتا ہے۔ پیسے والے کی حالت اور ہے، کمزور کی حالت اور ہے۔ وہ خوش ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں۔ جس کے پاس پیسے ہی نہیں، کمزور بھی ہے، مسکین بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے۔ اگر کسی جگہ نوکری نہ لگی، کسی جگہ کام نہ ملا، تو گھر میں فاقے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کمزور ہے، مسکین ہے، عاجز ہے۔ اب سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں، ایک نصیحت فرما رہے ہیں، ہمارے دلوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے کمزور ہیں، ناتواں ہیں، مسکین ہیں، عاجز ہیں، گویا کہ محروم لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو عاجز بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، کچھ نہیں، گویا کہ وہ ضرورت مند بھی ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یاد رکھنا، میری امت میں وہ لوگ جو اپنے اللہ سے اپنے لیے دعا بھی نہیں مانگتے، وہ بڑے کمزور رہ جاتے ہیں، بڑے کمزور اور بڑے ناتواں رہ جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں فرمایا، دعا مانگنے سے ملتا ہے، دعا نہ مانگو تو محرومی رہ جاتی۔ لہٰذا دعا مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا کا قبلہ سامنے میں، دعا کا قبلہ دائیں نہیں، دعا کا قبلہ بائیں نہیں، آگے اور پیچھے بھی نہیں، نیچے بھی نہیں، کہاں؟ آسمانوں پر۔ اسی لیے کہتے ہیں دعا مانگو، ہاتھ کی ہتھیلیاں سیدھا آسمان کی طرف، قبلے کی طرف رہے۔ ایسے اسے دعا نہیں مانگنی چاہیے، کرنا بالکل سیدھا سنت کے مطابق دعا مانگے۔ اب دعا ہوتی کیا؟ جب دعا مانگی سیدھا اوپر چلی، ادھر بندے نے دعا مانگی، دائیں نہیں گئی، بائیں نہیں گئی، دعا آگے پیچھے نہیں، دعا سیدھا اوپر جاتی ہے۔ توجہ طلب بات ہے، خوشی کی بات ہے، دعا اکیلی نہیں جاتی، مانگنے والے کا نام بھی لے کے جاتی ہے۔ جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا، اس کا نام اور اس کی ضرورت اوپر لے کے جاتی ہے۔ کہاں تک جاتی ہے؟ ذرا اوپر بادلوں تک، آسمان تک، دوسرے آسمان تک۔ فرمایا نہیں، ادھر بندہ یقین سے دعا کرتا ہے، سیدھا دعا عرش الہی تک جاتی ہے۔ تو عرش الہی تک
دعا مانگنے والے کا نام چلا جاتا، اس کی ضرورت چلی جاتی ہے۔ لہٰذا دعا اونچی ہے، اونچی جگہ جاتی ہے، مانگنے والے کو بھی اونچا کر دیتی ہے۔ لہٰذا دعا مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے۔ ہمیں بار بار کہا گیا دعا مانگو۔ جمعے کا دن آتا ہے، اس کی فضیلت دیکھیے کیا ہے۔ فرمایا جمعے کی فضیلت میں سے، جمعے کی شان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ ہر جمعے ایمان والوں کو ایک گھڑی ایسی بھی دیتا ہے، ایک لمحہ تھوڑا سا ٹائم ایسا بھی ہر جمعے عطا کرتا ہے کہ اس گھڑی جو بندہ دعا مانگے اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا کی قبولیت کی وجہ سے جمعے کے دن کو قبولیت اور فضیلت عطا کی گئی۔ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے معلوم نہ رہے، غافل نہ رہے، بلکہ گھر میں ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، گاہک آئے یا نہ آئے، جب کبھی موقع ملے، اگر وضو نہیں بھی کوئی بات نہیں، اگر مصلی نہیں بچھایا کوئی بات نہیں، اگر مسجد میں نہیں آئے کوئی بات نہیں، اگر ٹوپی نہیں پہنی کوئی بات نہیں، خوشبو نہیں لگائی کوئی بات نہیں، تسبیح نہیں پکڑی کوئی بات نہیں، بغیر کسی شرط کے آپ دکان میں بھی بیٹھے 2 منٹ فارغ مل گئے، اللہ کا شکر ادا کرے، مولا تو نے روزگار عطا کیا، ساتھ ہی دعا کر دے مولا میری طاقت نہیں تو نے ہی عطا کیا ہے، برکتیں بھی تو عطا فرما مولا، اس میں رزق بھی تو عطا فرما، میری ضرورتیں بھی تو پوری فرما، میرے بس میں کوئی نہیں۔ کون سا ایسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے چیزیں بیچتا ہوں؟ نہ، ہماری محنت ہو سکتی ہے، ہماری کوشش، اس کا حکم دیا گیا اچھے طریقے سے محنت کرو، پوری کوشش کرو، لیکن یاد رکھنا نتیجہ محنت پہ نہیں، کوشش پہ نہیں، دینے والی اللہ کے ذات ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں ایم.فل کیا ہوا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں، ڈاکٹر تک کئی بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کی پسند کی نوکری نہیں مل رہی، حالانکہ تعلیم ہے، قابلیت ہے، سب کچھ ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں، پتہ چلا تعلیم کچھ نہیں دیتی، ہنر کچھ نہیں دیتا، اپنی قابلیت کے میں کماتا ہوں، نہ کبھی بھول کے بھی یہ خیال نہ آئے انسان کی قابلیت کچھ نہیں دیتی۔ اللہ کی قسم ہمیں جو ملتا ہے اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اللہ کے کرم سے ملتا ہے، اس کی مہربانی سے ملتا ہے۔ کن فیکون کا مالک اللہ، بیدی الخیر کا مالک اللہ، قدرتوں والا اللہ، عطا کرنے والا اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، مقدر بنانے والا اللہ، سب کچھ دینے والا اللہ، تو سمجھ لیجئے ہماری دعائیں قبول کرنے والا بھی اللہ۔ بندہ دعا کرتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر آگے جا کے اگلی بات یہ ذہن میں یہ دیکھیے، انسان مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی کام پورا نہ ہو تو کیا کرتے؟ دوسرے بھائی سے مدد لیتے۔ اپنا کاروبار نہیں چلا، بھائی مجھے پیسے دے دیجیے، میری مدد کر دیجئے، وہ 7 پیسے دے دیتے، کاروبار چل پڑتا ہے، واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے تھانے کچہری کوئی کیس ہو جائے، کوئی جھوٹا مقدمہ بن جائے، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت
حفاظت فرمائے. تو کیا دوست احباب کو آؤ میرے ساتھ چلو, مقدمہ بن گیا, میری مدد کرو. انسان مدد کے لیے کوئی مشکل آ جائے, گاڑی خراب ہو گئی, موٹر سائیکل خراب ہوئی, فون نکالا اپنے بھائی کو, بیٹے کو کہا بیٹے موٹر سائیکل خراب ہو گیا, دوسری سواری لے کے آؤ, بیٹا پہنچ گیا, سواری کا انتظام ہو گیا. ایک دوسرے کی مدد ہوتی رہتی. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں انسان مدد نہیں کر سکتا, انسان کچھ کر نہیں سکتا, بے بس ہو جاتا ہے, اس کی چلتی نہیں. مثال کے طور پر اگر تقدیر کے سامنے آ جائے تو ہر کوئی کہتا ہے تقدیر سے نہیں لڑ سکتے, تقدیر سے, مقدر سے آگے کس کی چلی ہے. گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں, ماں باپ دعائیں کر رہے, اللہ اچھے نصیب دے دے, ان کی مرادیں, انہیں خوشیاں دے دے, شادی کے اسباب بن جائے, نہیں ہو پا رہی تو کیا کہتے ہیں, بھائی نصیب تو ہم نہیں بنا سکتے, ہم کوشش کر سکتے, دعا کر سکتے. شادی ہو گئی, اب اولاد نہیں ہو رہی, ڈاکٹر کو دکھایا, دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا, حکیم کو دکھایا, سب کو دکھایا, تعویذ لیا, پڑھے, قرآن پڑھا, وظیفے کیے, اولاد نہیں ہو رہی. تھک ہار کے کیا کہتے ہیں 10 سال ہو گئے, اولاد نہیں, شاید ہمارے نصیب میں نہیں. اللہ سب کے نصیب اچھے کرے, نصیب سے کوئی لڑ نہیں سکتا, نصیب میں ہوگی اللہ عطا کرے گا. ڈاکٹر مل کے بھی اولاد نہیں دے سکتے, کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح آگے چلیے, انسان صحت مند ہے, تندرست ہے, بڑا جوان ہے, اچانک موت آ گئی. صبح اچھا بنا تھا, شام کو فوت ہو گیا. کیا کہتے, بیماری نے مارا. بھئی بیماری تو آئی کون نہیں, اسے ایکسیڈنٹ نے مارا, یہ تو گھر میں تھا, ایکسیڈنٹ ہوا نہیں, یہ گر کے مرا, یہ تو چھت پہ گیا نہیں, بستر میں تھا, اچانک مر گیا. موت ہو گئی تو یہ کیسے مر گیا. کہا تقدیر آ گئی, مقدر آ گیا. انسان تقدیر کے آگے کچھ نہیں کر سکتا, اسے خاموش رہنا اور ان سے کیا بے بس ہو جاتا, تقدیر کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا ہے. انسان کو چاہیے اپنی کوشش کرے, اپنا خیال کرے, تقدیر سے نہیں لڑ سکتا, مقدر سے نہیں لڑ سکتا. آج کے جمعے کا یہ پیغام میں آپ کے سامنے ترمذی کی حدیث پاک 2139 یہ حدیث کا نمبر ہے. آقا کریم نے فرمایا تقدیر تقدیر تقدیر, مقدر مقدر, نصیب نصیب. جس کے سامنے انسان بے بس ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتا, رو دو کے بیٹھ گیا. سنو میرے آقا نے فرمایا الدعاء یرد القضاء, دعا آتی ہے تقدیر بھی بدل دیتی. کتنی بڑی بات ہے. تقدیر جو پیسے سے نہیں بدلی جاتی, تقدیر جو طاقت سے نہیں بدلی جاتی, تقدیر جو حکومت نہیں بدل سکتی, تقدیر جو کسی کوشش سے نہیں بدلی جاتی. انسان جہاں پہ بس ہو جائے اس کی مانگی ہوئی دعائیں آتی ہیں. اللہ ایمان والے کی دعا کی وجہ سے تقدیر بھی بدل دیتا ہے. لہٰذا دعا مانگتے رہے, دعا مانگتے رہے, دعا کرتے رہے, دعا میں کوتاہی نہ کرے, دعا میں سستی نہ کرے, دعا کو معمولی نہ جانے. دعا بڑا ہتھیار ہے. آج کل زمانہ اور آپ جانتے ہیں جنگیں بھی ہو رہی, جنگ ہونا کوئی اچھی بات نہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ ہر قسم کی آزمائش سے, تنگی سے, مصیبت سے محفوظ فرمائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں ادھر سے جہاز آیا, ادھر سے میزائل آیا, ادھر سے دشمن کی کوئی چیز آئی, ادھر سے اپنے دفاع کے لیے بھی کچھ چھوڑا, میزائل چھوڑا, گولیاں کی, اسے کچھ مارا, یہ چیز اسے روک لیتی ہے. فرمایا ایمان والو دعا ایسے ہی ہے, کوئی مشکل, پریشانی, کوئی تکلیف آنی چاہے, ادھر سے دعا جاتی ہے, تکلیف کو روک لیا. سبحان اللہ.
اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بزرگوں نے فرمایا آسمان سے بلا اترتی ہے، روکنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، بچانے والا نہ ماں نہ بہن بھائی، کون بچا سکتا کسی بلا سے، کسی مصیبت سے؟ انہیں تو پتہ نہیں، بیچارہ انسان بے بس ہے۔ فرمایا یاد رکھنا ادھر سے بلا آتی ہے، ادھر سے دعا چلی جاتی ہے، دعا بلا کو روک لیتی ہے، بلا نیچے آنا چاہتی ہے، دعا آنے نہیں دیتی، دعا پرے دھکیلتی ہے، دعا پرے وہ بلا نیچے، آپس میں لڑائی گتھم گتھا زور چلتا رہتا ہے، کتنی دیر تک یہ دعا اسے روک لیتی ہے، قیامت تک یہ دعا بلا کو روکے رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا ایمان والے کے لیے بڑا ضروری ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ ایمان والوں پانچوں نمازوں کے وقت کیا ہمیں بتایا؟ نماز کے آخر میں کیا؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا۔ 5 وقت ایک دن میں ایک مرتبہ بھی نہیں، بلکہ 5 وقت پکی، بلکہ 5 وقت بھی نہیں، ہر اتحیات میں جب سلام پھیرنا ہے عرض کرنی، کیا کرنی؟ ربنا وتقبل دعا، مولا میری دعا کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما۔ تو ایمان والوں کو یہ پیغام سمجھنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کریں گے، دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ لہٰذا آج موقع ہے، آج وقت ہے، خود دعا کریں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے دعا، کوئی شرط کی ضرورت نہیں کہ بیٹا میرا تو میرا کہنا مانے گا تو دعا کروں گا، تو امتحان میں فرسٹ آئے گا تو دعا کروں گا، تو اللہ نہ کرے کہے گا تو مجھے میں دعا کروں گا، تو مجھے خوش کرے گا تو دعا مانگوں گا۔ نہ، کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس اولاد ہی نہیں، اور یہ کیا بات ہو گئی؟ شرطوں کے بغیر جب بھی اولاد کو دیکھے دعا کرے، مولا تو نے اپنی مہربانی سے اولاد دی ہے، ان کے نصیب بھی تو اچھے فرما، ان کے مقدر بھی اچھے فرما، انہیں برکتیں بھی عطا فرما۔ ماں باپ کی ایک ایک دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور یاد رکھیے کانٹا بدل جاتا ہے، ساری زندگی ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ جب ماں باپ کا وصال ہو جاتا، قبر میں اکیلے ہوتے ہیں، جتنی مرتبہ ماں باپ نے اولاد کے لیے دعا کی ہوتی ہے، اتنی مرتبہ اولاد بھی ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، اور اولاد کی ایک ایک دعا پر اللہ مرنے والے ماں باپ کا درجہ اونچا فرما دیتا ہے، درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ لہٰذا دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان، ان کی نصیحتیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ہم دعا میں جلدی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں صبح دعا مانگی شام کو قبول ہو جائے، جلدی۔ آقا کریم نے فرمایا جلدی نہ کرو، جلدی کرنے والے کی دعا قبول نہیں۔ یا رسول اللہ جلدی کا کیا معنی؟ فرمایا ادھر دعا کرتے ہو پھر یہ بھی کہتے ہو میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، جلدی نہ کرو، دعا کرتے رہو۔ یہ کوئی پیسے دے کے چیز لینی ہے کہ ادھر سے پیسے دیے اور ادھر سے چیز مل گئی، نہ
اللہ سے دعا کرنی ہے، ہمارے ہاتھ میں دعا کرنا ہے، قبول کرنا مالک کی مہربانی ہے۔ دعا کرتے رہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں کوئی پیارا، کوئی آپ کا ارادت مند آیا، آگے کہنے لگا حضور بڑی پریشانی، بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیف ہے، دعا کر دے اللہ مشکل آسان کر دے، دعا کر دے اللہ پریشانی دور کر دے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کر دی، چلا گیا۔ چونکہ محبت والا تھا، خدمت کرنے والا تھا، انہیں راضی کرنے والا تھا، کام کے وقت کام آنے والا، عرصے کے بعد آیا، کہا حضور اللہ کا بڑا شکر، اللہ نے مشکل آسان کر دی، پریشانی دور کر دی، مصیبت دور کر دی، آپ نے دعا کی تھی نا۔ آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا تو سمجھتا ہے وہ جو ایک مرتبہ دعا کی تھی اسی سے مشکل حل ہو گئی؟ نانا یاد رکھنا تیرے جانے کے بعد میں نے 70 مرتبہ تیرے لیے دعا کی۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے، مجھے بتائیے یہ میرے لیے نصیحت ہے یا آپ کے لیے نصیحت ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کتنی مرتبہ دعا کی ہے، ان کی کامیابی کے لیے کتنی مرتبہ دعا کی ہے، امتحان میں کامیابی نصیب، بچے شادی بیاہ کے لیے، اولاد کے لیے، ان کے رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اپنے مکان کے لیے، عزت کے لیے، جائیداد کے لیے۔ مجھے بتائیے میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے کتنی مرتبہ دعا کی؟ وہ اللہ کے ولی اپنے بندانے والوں کے لیے، ارادت مندوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے 70 مرتبہ دعا کریں۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کے لیے کم از کم 100 مرتبہ تو دعا کریں، اے اللہ ان کی مشکل حل کر دے، ان کی پریشانی دور کر دے، ان کی مصیبت دور کر دے، ان کی تکلیف دور کر دے۔ ہم سے دیکھی نہیں جاتی، ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ان کا گھر اجڑ رہا ہے، مولا بسانے والی تیری ذات ہے، ہمارے بچوں کو ان کے گھر میں خوش فرما، راضی فرما، مصیبت ڈال، گھر ٹوٹنے سے بچا، انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی، ٹوٹنے والا گھر ایسا جڑ جائے گا کہ اللہ کے فضل سے لوگ اس کی مثالیں دیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ ماں باپ کی دعائیں آئیں گی، ٹوٹنے والے گھر کو بچاتی چلی جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں دعا مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گزشتہ 4 جمعے ہم نے دعا پہ، اگلا جمعہ چونکہ مجھے یہ پیغام بھی دیا گیا ذکر اہل بیت پہ انشاءاللہ کریں گے، تو یہ دعا 4 جمعوں کا موضوع اور خلاصہ ایک جملے میں آپ کے سامنے اس ذمہ داری سے منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، یقین سے دعا کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد۔
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب